اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے تو بھی بغاوت نہ کریں؟ آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے مارے، ایسا ظالم ہو، پھر بھی بغاوت. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پہ زیادہ زور لگایا ہے. بھائی حکومت ایک ہوگی، جیسی مرضی لنگڑی لولی ہو، مگر مسلمان کی جو ایک یونائٹی ہے، جو ایک اتحاد ہے، وہ تو برقرار رہے گا نا. اگر آپ کمزور ہو گئے تو کتنا مرضی ایمان ہو، کمزور آدمی دنیا میں کہیں بھی نہیں پنپ سکتا. تبھی میں کہتا ہوں پاکستان کی قدر کرو. جیسا مرضی ہے، ایک مضبوط آرمی تو ہے نا، ایٹم بم تو ہے، جیسی مرضی آرمی ہو، لیکن ہے تو نا. اگر یہ ختم ہو گئی اور نیک لوگ آ گئے مگر اتنے پاورفل نہ ہوئے، وہ آپ کو انڈیا سے نہیں بچا سکتے، وہ آپ کو امریکہ کے شر سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کی دشمن ہوئی ہوئی ہے سوائے چند ممالک کے. اور وہ جو ملک بچا ہوا ہے یہ میرے اور آپ کی تقریروں سے نہیں بچا ہوا، یہ ایٹم بم سے بچا ہوا ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ایٹم بم بھی ہے اور پھر ایمان کی طاقت بھی ہے کسی حد تک، جو کہ بہت ہی شارٹ ہو گئی ہے ایمان کی طاقت. تو دونوں چیزیں چلتی ہیں ساتھ، صرف بم بھی کافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو حضرت معاویہ کے بعد یزید کے بارے میں جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ جیسا مرضی ہو، ظالم ہو، عادل ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہے بہرحال یہی. پاور کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار. بولو بھائی، نہیں، میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ. کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں، بعض کہتے تھے شراب پیتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا. روایتیں ہیں مگر کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے. کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، وہ بھی یزید کا آدمی تھا، بڑا ظالم آدمی تھا وہ. اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر، یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے، بغیر بڑے قتال کے، مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو انفارمیشن آپ کو ملی تھی، جو نالج آپ کو ملی تھی، وہ نالج غلط تھی. اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف رخ نہ کرتے، کیونکہ حضرت حسین کا موقف بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 50 سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے، تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار جو آپ کے چچزاد تھے مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا. اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے، کسی کو حال احوال دیکھنے کے لیے بھیجا جائے، اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی. مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل اہل یقیناً یہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں، یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں. ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، ایک لاشعور میں خوف ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ 100 دفعہ بھی کہیں بھی میری یہ نیت نہیں ہے، مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ کر نہ لیں. تو جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے، بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ آپ یہ کام نہ کریں.
بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے، کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں، لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی، اس بیس پہ قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے، اس بیس پہ قتل کرے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت. تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو، قتل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے، نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو، کائنم من کان، چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں. اب ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ چلا، اور اندازہ ہوا، میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں، اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا. عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت، اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو، ان کو مجبور کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا. یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو وہ کربلا سے گزر رہے تھے، وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ، وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے، وہ شام کو جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے تیار بولو بھائی ہو چکے تھے کہ میں خود براہ راست یزید سے مل کے حال احوال دیکھتا ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا بولو بھائی نہیں تھا، ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے. مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا اور اس میں اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے، اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا. حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی جو موت ہے اس کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے. اللہ تعالی کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے. اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے، پھر بھی لڑتے، تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی، وہ دفاعی لڑائی تھی. دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے، آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی میں لڑائی سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے میرے گھر جانے دو. حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں جا رہا ہوں، واپس مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں، ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ ظلم تھا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جتنے اہل بیت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو
حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے، اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے. مجھ سے خدا کی قسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے، میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں. وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہوگی. تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے. روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا. یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پانی تھا تو. اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی. اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو، بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بالفرض، تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا، آپ جھوٹ بولو گے، بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے. کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا. وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں، ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا. دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی، یہ سب غلط ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے، ظالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے. اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی. حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا، وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا، مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے، باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے. یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے. تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو، کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو، ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے. یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے. غم منایا نہیں، غم کیا جائے. منانا الگ چیز ہے، غمزدہ ہونا الگ چیز ہے. لیکن جو آگے اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. یہ دکانیں ہیں جو چمکائی، اس میں سب برابر ہیں، شیعہ بھی سنی بھی. بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو رلانا. ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے اور ایک رونا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے بلایا جائے. وہ رمضان میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آ گیا، بہت زیادہ رونا آیا. اگلے دن ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے. میں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا، میں آرڈر پہ نہیں روتا. اب تو آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا. نہ انسان کسی کے مشورے سے ہنس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے رو. اگر آپ کسی کے مشورے پہ رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی. آپ کو فلم کا ایکٹر ہونا چاہیے، آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے، وہاں آپ اچھے چل سکتے ہیں. اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے، میں پہلے جو کربلا کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا.
اب کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو ہم نے کہا چلو یار ہم بھی سن لیں. ایسی چہک چہک کے منہ بنا بنا کے گھما گھما کے تقریریں ہوتی ہیں, لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ڈرامہ ہے, اداکار ہے, فنکار ہے جس کو ڈرامے بازی کے لیے یہاں پر یہ حضرت حسین کی شہادت کو کیش کرا رہے ہیں. یہ حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں, یہ ان کی شہادت کو دیکھو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی محلے میں مر گیا, کسی سیٹھ کا بیٹا مرا, اب آپ کو سیٹھ سے قرضہ چاہیے تو سب سے زیادہ آپ روگے نا, تاکہ سیٹھ صاحب سمجھیں کہ محبت سب سے زیادہ کس کو ہے, آپ کو. تو آپ اس کی بیٹے کی موت کو کیا کرا رہے ہو, کیش کرا رہے ہو. بعض لوگ کسی کی شہادت کو کیش کراتے ہیں, کسی پہ ظلم کو کیش کراتے ہیں. تو میں پھر عرض کروں کہ بہت بدترین واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس. یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. فرمایا اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے. ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہونٹوں کو بھی ان ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی, ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے. مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے, جو میں بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو, اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا. تو اس میں صبر کی تلقین بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے, زبان سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے, تلوار نہ اٹھائی جائے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں, کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے ورنہ کربلا جیسے درجنوں اور واقعات ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا. تو کربلا کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کی جو رائے تھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک رائے تھی, مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف خروج نہ کرتے تو ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا. اب آپ کہیں گے کہ صحابی رسول کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں, نہ وہ کہہ رہے ہیں وہ جو جمہور صحابہ تھے جو حضرت حسین کو منع کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے. حضرت حسن بھی تو صحابی تھے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی نہیں لڑی. تو صحابہ کی دو رائے تھی, جمہور ایک طرف تھے. تو فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں کوئی بھی ہوتا اور غیرت مند ہوتا تو وہ یہ کرنے پر مجبور تھا. اور اس میں دھوکہ کس نے دیا حضرت حسین کو؟ اہل کوفہ نے, جس کا حضرت حسین کو علم نہیں ہو سکا. اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, یہ تو میں نے کربلا کی تاریخ کا آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے. اس میں جو میں نے ایک دعویٰ کیا کہ اس میں مظالم جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں غلو ہے بہت. اس غلو کی ایک دلیل گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اب میں آپ کو تاریخی کتابوں کے حوالے دوں, وہ بہت لمبی بات ہوگی, اس میں بہت تضاد ہے. آپ یہ جو خطیب ہے نا جو کربلا کے مظالم بیان کرتے ہیں, ان خطیبوں کے بیان سنیں, ہر آدمی کا بیان دوسرے سے مختلف ہوگا. یہ خود اس کی علامت ہے, یہ کسی ایک بات پر ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا مقصد ہے رونا اور پبلک کو رلانا. رونے کا اپنا ایک مزہ ہے. آپ کہیں گے بھائی رلانے میں کیا ملتا ہے؟ بھائی جیسے ہنسنے کا مزہ ہے ایسے ہی آرڈر پہ باقاعدہ رونے کا بھی ایک تو رونا غم سے ہو رہا ہوتا ہے, اس میں مزہ نہیں آتا. ایک آرڈر پہ جب انسان روتا ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو اللہ کے بندو, حضرت حسین کی شہادت کو کیش مت کراؤ. صحابہ کرام پہ جو مظالم ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی ذات کو چمکانے کا اور اپنی دکانداری کا ذریعہ نہ بنائیں, چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو. بعض سنی لوگ بھی بڑا تڑکا لگاتے ہیں اس میں. تو
ایسا نہیں ہے. اس بارے میں نے جو اسٹڈی کی ہے, مطالعہ کیا ہے, سب سے زیادہ مضبوط تحریر, سب سے زیادہ مضبوط موقف حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے. تو کربلا کے بارے میں, یزید کے بارے میں جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. بات آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ان کی تقلید میں یہ سب بیان کیا ہے, بلکہ جو مطالعہ کیا تو اس کے بعد ان کی رائے بہت زیادہ جاندار لگی ہے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, ہر خطیب کا بیان دوسرے خطیب سے مختلف ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. یہ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہیں. تو اب میں ایک بات عرض کروں. اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں, یزید کیا؟ تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے. یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے, مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا. یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے, لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا, لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا. حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے, حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا؟ نہیں یاری بات سمجھ. تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت, ممکن ہے یزید کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے, کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے. تو بھائی آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا. تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے. وہ مجرم تھا, لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا, اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کا ہو نہ رحمت اللہ علیہ کا ہو. خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے؟ قیامت کے دن آپ سے یزید کے بارے میں سوال, میرے سے کسی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کو جاپان کے جو بھی صدر ہے اس کے بارے میں پتہ ہے, چائنا کے بارے میں پتہ ہے؟ وہ کہہ رہے وہ تو کافر ہیں. میں نے کہا چلو مسلمانوں کے, علامہ اقبال کے بارے میں پوری رپورٹ ہے آپ کے پاس. تاریخ میں لاکھوں شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا. تو یزید کے بارے میں بھی اگر نہیں پتا ہو تو میرا خیال ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کربلا ایک واقعہ تھا, ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ رونما ہوا اور یہ واقعہ ختم ہو گیا. ہمیں جو قرآن اور سنت نے جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں کیا کہا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے, اسلام کے 5 ارکان ہیں. کربلا کا واقعہ دنیا میں وجود میں آتا تو بھی 5 نمازیں پڑھنی تھیں, وجود میں نہیں آتا تو بھی 5 نمازیں پڑھنی. باقی حضرت حسین کی شہادت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو شہید قرار دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب تک پہنچانا تھا جس منصب کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے. بعض دفعہ کوئی مقصد نہیں ہوتا, ایک مقصد ہوتا ہے کسی کو اونچے درجے تک پہنچانا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, اللہ نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تم میں سے بہت سو کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا. تو حکومت تھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پر پہنچایا اور ظالم حکمرانوں کے مرتبے کو گھٹانا. تو یہ کام ہو چکا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو قرآن اور سنت ہے اس کو فالو کرنا ہے. محرم منانا کہیں بھی نہیں ہے اسلام میں. محرم حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی آتا تھا, اس کے بعد بھی آتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے, میں آپ کے 1-2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں, بس یہ بات ختم کر رہا ہوں میں. دیکھو ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ بولو نا بھائی. جو شیعہ لوگ ہیں ان کو وہ کرنے دو جو ان کا مذہب ہے. اختلاف اور فرقواریت وہاں ہوتی ہے جہاں آپ اپنا مسلک دوسرے پہ ٹھوستے ہو. ان کا مسلک ہے ماتم کرنا, ان کا مسلک ہے تو ان کو کرنے دو, وہ اللہ ان سے خود حساب لے لے گا. آپ کو ان سے اس مسئلے میں بحث کرنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. لوگ آفس میں
لڑ رہے ہیں شیعہ سے. او بھائی مجھے فون کر کے کہتے ہیں, میں نے کہا یار وہ جب شیعہ ہے تو وہ کیوں مانے گا آپ کی بات؟ تو چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ, حق واضح ہے, باطل واضح ہے, اگر اس کو وہ سمجھ میں آ رہا تو کرنے دو. آپ کیوں الجھ رہے ہو؟ وہ آپ کو تو نہیں لے کے جا رہا نا ماتم کے لیے, کیا خیال ہے؟ تو اس کو بولو بھائی تمہارا مسلک اگر ہے تو تم ٹھیک ہے کرو یہ کام, لیکن یہ کام انڈور ہونے چاہیے, سڑکوں پہ نہیں ہونا چاہیے. سڑکوں پہ ہوگا تو دہشت گردوں کو موقع مل جائے گا دہشت گردی کا, ملک کا امن خراب ہوتا ہے. نہ ربیع الاول کے جلوس سڑک پہ نکلنے چاہیے اور نہ محرم کے جلوس سڑک پہ ہونے چاہیے. انڈور ہو ربیع الاول میں, جس کا مذہب ہے کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے جلسہ, ٹھیک ہے آپ گھر کے اندر جو مرضی کریں, گھر کے اندر تو کسی کو اجازت نہیں ہے نا گھسنے کی, آپ کوئی ہال لے لیں رینٹ پہ, آپ اس میں کر لیں. تو جو بھی ہے انڈور ہونا چاہیے. تو وہ شیعہ ہیں ان کو وہ کرنے دو جو ان کا مذہب ہے. آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو, یا تو پورے سنی بنو یا پورے شیعہ بن جاؤ. یہ درمیان کی چیز کوئی چاہتا ہے کہ میں بن جاؤں؟ ہے بھائی, نہ مرد ہو نہ عورت ہو, بیچ کا تو اچھا نہیں لگتا نا. ایک تو اللہ نے کسی کو بیچ کا بنا دیا, وہ تو آزمائش ہے. خود سے جو بیچ کا ہوتا ہے وہ کسی کو بھی پسند, بول لو نا بھائی, نہیں ہوتا. تو بیچ کے نہ بنو. اہل سنت کے ہاں شیعہ کا مذہب جو ہے وہ کرنے دو اس کو. یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, آج کا نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آپ نہیں ختم کر سکتے اس کو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امت ایک پر جمع ہوگی. باقی جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہے, جو سنی ہے وہ سنی ہے. جو اپنی مرضی سے سنی بن جائے ٹھیک ہے, نہیں بنے اللہ جانے. خام خامے فیس بک پر ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ, یوٹیوب پر کیچڑ, تقریروں میں کیچڑ. تو میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ ایک فیصلہ کرو, شیعہ ہو یا سنی. اگر سنی ہو تو پھر محرم کی سنی مذہب میں اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں بیان کی جاتی. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے کہا آپ محرم کی فضیلت پر بیان کریں. میں تھک گیا, میں نے کہا چلو آج بیان ہو ہی جائے. میں نے بیان کیا, میں نے کہا بھائی محرم ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے جن میں قتال اور لڑائی جھگڑا منع ہے. بعض علماء کہتے ہیں وہ ان مہینوں کا احترام منسوخ ہو گیا, بعض کہتے ہیں احترام باقی ہے. بہرحال یہ بھی, اس میں بھی اختلاف ہے. اور میں نے کہا دوسرا محرم میں جو 10 محرم ہے, نبی نے فرمایا کہ اس کا روزہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب. وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا صحیح روایت سے اور مستند روایت سے محرم کی اتنی ہی فضیلت مجھے معلوم ہے. اس سے زیادہ کے لیے آرڈر دینا پڑے گا آپ کو. بندے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ لہک لہک کے چہک چہک کے بیان کرتے ہیں. چونکہ صحیح روایتیں اتنی ہی مجھے ملی ہیں, اگر کوئی اور ہو تو بتا دینا, اگلے بیان میں اس کا بھی تذکرہ کر دوں گا. اس سے زیادہ ہمارے علم میں تو یہ سنی مذہب بیان کر رہا ہوں میں آپ کو, اہل سنت والجماعت, اہل سرطن والجنابت نہیں, اہل سنت والجماعت. تو یہ ہے. تو 10 محرم کا روزہ رکھیں جیسے کہ حضرت حسین نے رکھا تھا. حضرت حسین تو روزہ رکھ کے شہید ہوئے اور آپ حلیم کی دیگیں پکا کے کھا رہے ہیں. کامن سینس کی بات ہے کہ عقل کو ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی 10 محرم کا روزہ رکھو, 9 کا ملا لو, 11 کا ملا لو تو اچھا ہے. آج کل علماء کہتے ہیں ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہودیوں سے مشابہت نہیں ہے, بہتر ہے 2 ہی رکھیں, نہیں تو 10 کا بھی رکھ لیں تو بھی غنیمت. تو یہ کام تو ہیں کرنے کے. باقی محرم میں آپ شادی بھی ابھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے محرم میں نکاح کیا. حضرت حسن نے محرم میں نکاح کی ہیں. حضرت حسن نے تو بہت شادیاں کی ہیں, محرم میں بھی, سفر میں بھی, ربیع الاول میں بھی. اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. محرم اگر ہے تو احترام کا ہے, مبارک ہو سکتا ہے, منحوس. اور حضرت حسین کی شہادت سے محرم کی برکت میں اور اضافہ ہوگی. شہادت ہمارے یہاں نحوست نہیں ہے, شہادت ہمارے یہاں ایک برکت کی چیز ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اکبر اللہ